کر رہے ہیں نا، لہٰذا میں ان کو تھوڑا نہ سنبھالوں تو کیسا، اور اگر ان کو نہ سنبھالوں تو نظام کا کیسا ہوگا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اب یہ پیر خود اور نظام کے معاملات کو خود حق کے نظاموں سے محجوب کیا، اپنے کو درمیان میں لا دیا ہے، اور جو ناکاؤں کے درمیان میں، نظام کے ان مالکوں کے درمیان میں خود کو لا دے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ تجھے نبھایا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ اوپر والے نہیں نبھائیں گے نا۔ اوپر والوں سے تو کنیکٹڈ ہوا ہے اس نظام کے ذریعے سے، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ ہر لمحے ان کی قبولیت تمہارے ساتھ میں چلے گی، اور چلے گی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں اس نظام کی عظمت اور اہمیت، کہ جہاں ذرہ سا بھی احساس ہو جائے وہاں پر بے چین و بے قرار ہو کر میرے غوث و خواجہ کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا کہ سرکار، یہ عظیم نسبت بغیر استحقاق کہ آپ نے جو نظام کی اور خانقاہ محمدی کی صورت مجھے عطا کی اپنی چوکھٹوں کی، جان اگر جاتی ہو تو چلی جائے، جان لینا ہو تو لے لو، لیکن یہ نسبت مجھ سے جدا نہ کرو۔ جن کو نسبت ملی ہوئی ہے میرے آقاؤں کی طرف سے، جو میرے غوث و خواجہ کی نظروں میں ہے، پنجتن پاک کی نظروں میں، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ کہ نظام ان کے پاس میں سب سے زیادہ آسان ہوگا، سب سے زیادہ آسان ہوگا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ مئی چوائس ہوگا، اور سب سے زیادہ وہ اپنی جان سے زیادہ اس کو اہمیت دے رہے ہوں گے۔ یہ کنیکٹڈ ہے میرے آقاؤں کے ساتھ میں وہ مریدین، پیر کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے، تو یہاں پر تو گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ کبھی سامنے لائے کبھی پیچھے کر دے، کیونکہ زیادہ گوشت تو میں برداشت نہیں کرتا، لیکن آقاؤں کے ساتھ میں نوازشیں جو عطا کرنے والے ان کے ساتھ میں تم کنیکٹڈ ہے۔ اور ہمارے نظام کا خاصہ یہ ہے کہ ہر مرید اس دھوکے سے نکل جانا، دھوکے سے نکل جانا۔ تعلیمات تم نے سنی ہوگی، یہ بات بالکل حق ہے میرے آقاؤں کی، دیتے آقاؤں کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن بواسطے پیر کے قدم پاک کے ذریعے سے بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دینے والے ہی وہاں پر اگر تالا ڈال دیں تو پیر کے قدموں میں کیا ملے گا؟ پیر کے قدم پہ کھل جائیں گے، برما دیں گا، پیر کے قدم اسی کرتے کرتے پھر بولنے والے دوسرے نہیں، پھر اب انہیں چیت ہوتا بولنا شروع کریں گا، نہیں جی وہ قدم تک تو نہیں جاتا، میں خالی گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں بولیں۔ یہ کیوں ہوگا؟ کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کی نظروں سے یہ ہٹ رہا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب جا کے پیر صاحب کو اور دو چار پھول کا ہرا پلاؤ، یا پھر وہ کرو، یا پکا کے جا کے کھلاؤ، یا پھر ٹفن دوں، یا پھر کپڑے بناؤ، یا ان کو بلا لے کے خود 10-20 ہزار روپے 50,000 روپے ہدیے تحفے دوں، اس سے یہ معاملہ سب یہ دھوکے ہی ہیں۔ فوراً وہاں پر کلک ہو جائے تو بھئی ہر گاڑی کے اندر میں اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہر گاڑی جو اچھی گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر میں ریڈ سگنل ہوتا ہے نا جی، انسٹرکشن ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ تو جو واقعتاً صحیح گاڑی ہے اس کے اندر بھی تو انڈیکیٹر ہوگا، اور جس نے بیٹریش نہیں ہے اس میں انڈیکیٹر کہاں سے؟ وہ تو خالی دھول ملٹ چلتے رہتے ڈھکل ڈھکل کے، لیکن جو گاڑی اچھی گاڑی ہے تو اس میں تو انڈیکیٹر ہوگا، خود بتا دے گا۔ تو پھر واقعتاً حق کی راہ پر چلنے والے غوث و خواجہ کی نسبتوں کے ساتھ میں چلنے والوں کے لیے انڈیکیٹروں کو، انسٹریشن کو مجھے بولنے پر مجبور مت کرو، میں بولوں گا، یہ تو آخری حد ہوتی ہے۔ اس بولنے پر ذرہ برابر تمہارا دل اگر متبادل ہو جائے تو حیث و نسبت بھی تو ختم ہو جائے گی نا۔ تم نے ان نظاموں کو بڑی قربانیوں کے ساتھ میں حاصل کیا ہے، ماحول اور معاشرے اور خاندانوں سے کٹا کر، لٹا کر، ضائع مت کرو ان نظاموں کو۔ اور میں نے نظاموں کو جوڑ کر اپنا نہیں بنایا اور اپنے قدموں میں بٹھانے کے لیے نہیں تیار کیا۔ میرا مقصد پہلے دن سے اور آج تک خدا کی قسم قیامت تک اس خانقاہ کا نظام یہ رہے گا کہ مقصود آنے والوں کی ان کو حق کے نظاموں سے، جن کا نظام ہے، ان سے جوڑنا مقصود ہے۔ اگر میں یہیں پر روک دوں تو تمہارے ساتھ میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اب مجھے مجبوراً کہ انڈیکیٹر تو تم کو بھی محسوس ہوا، لیکن لائٹ لے لو نا، نہیں لائٹ مت لو، اس لائن کے اندر میں لائٹ لیں گے تو بڑے حادثے سے دوچار ہو جائیں گے۔ ایروپلین ہواؤں کے اندر میں اڑ رہا ہے، کوئی سمٹس ہے نو کنیکشن کا، وہ کوئی ایسا انڈیکیٹر ہے، لائٹ لے لو، چلتا
سائیکل پہ جا رہا ہے چل جائے گا، بریک مار وہیں پر رک جا، خطرے سے بچ جائے گا. لیکن ایروپلین کا سفر ہے، وہاں پر لائٹ لینا کیا ہوگا جی؟ ہڈی اور بوٹی نہیں ملے گی، تیرا وجود ختم ہو جائے گا. تو اس راہ طریقت میں چلتے ہوئے لائٹ لینے کو تو طلاق دیتے ہم. یہاں پر لائٹ نہیں چلے گا، جو لائٹ کہے گا وہ فائٹ کھائے گا. حضرت کو کیا بولتے رہتے، اب رومالوں پہ بھی ٹوکتے رہتے، اتنی گالیوں کی ایسا بھی بیانت کر دیتے. وہ چشتیہ رومال کی بات سے بول دیتے، ایسا بیٹھنے کو ایسا بول دیتے، ویسا کرنے کو ایسا بول دیتے، ایسا آنے کو ایسا بول دیتے، مجلس میں پلٹ کے دیکھنے کو ایسا بول دیتے. واہ 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 واہ. اب بولتے رہتے ان کا کام ہے ذرا لائٹ، تو یہ اس سے زیادہ خطرے میں آ جائے گا. جو لائٹ پر آیا وہ فائٹ کے قابل بنا. اور ان نظاموں کے اندر میں جو مرید کھلی کتاب کی طرح سے عرض کر دے رہا ہوں کہ ہر ایک کو نسبتیں جب ہم نے عطا کی ہے تو انڈیکیٹر سگنلز آئیں گے اور تم کو کلک ہوگا کہ ہاں یہاں پر کمی ہو رہی ہے، اور وہاں پر فیل وہ کون ہو جائے گا؟ لائٹ لے لو، لائٹ لے لو. جو یہ سوچے جان دو نا، لائٹ لے لو. کامش ہے ان کا بولتے رہنا، گالیاں دیتے رہنا، سناتے رہنا، اپنا کام ہے سنتے رہنا. چلو ایک بار دو مرتبہ چلے گئے تو معاملہ یہ ہو جاتا. نہیں، لائٹ کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ منزل تو کھوٹی ہو گئی تیری. ایک سیڑھی چڑھنے کی درمیان کے ایک سیڑھی کو تو نے لائٹ اگر لے لیا تو اوپر کے 1000 سیڑھی بھی بنے گے تو کمزوری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لیے یہاں پر لائٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اس راہ کے اندر میں سنبھل کر چلنا یہاں پر ہے. قدم قدم پر منزل ہے. یہاں پر لائٹ لینے والا پھنس جاتا ہے. جان دو نا، وہ بات بولی تھے نا حضرت، ہو سکتا ہے نہیں میرے بچوں کو تو برا نہیں معلوم ہوا ہوگا، لیکن جو درمیان کے ہوں گے نا، جن کے مزاج کے خلاف میں پڑی ہوگی بات، ہاں وہ چشتیہ رومال کے بارے میں اتنا بولتی ہے، اب وہ اس کے بارے میں اتنا بولتی ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جو بات ضرورت کی ہوتی ہے، میں تو اپنے اعتبار سے یہاں پر بیٹھ کر کہتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میں جن کو میں کنیکٹڈ کیا ہوں نا، ان کی نگاہیں تو تمہیں 10 گھروں کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، ہزاروں لوگوں کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، تمہارے اپنے بیڈ روموں کے اندر بھی دیکھ رہی ہے. سنبھالنے کے لیے ان کا کرم ہے کہ سگنل کے طور پر یہاں کی محفلوں کے اندر میں انسٹرکشن دے دیا جاتا ہے اتمام حجت کے لیے کہ سمجھ جائے کہ جس کو تم نے جن کا دامن تھاما ہے ان کی بات پر یقین کر کے اپنے آپ کو سنبھال لو، بجائے اس کے اوپر اعتراض کر کے دوسرا رخ نکالنے کے. اگر اپنے آپ کو سنبھال لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. ورنہ پھر اگر وہاں پر تم نے یہ سگنل ملنے کے بعد بھی، انسٹرکشن کے ملنے کے بعد بھی بڑی پھرتی کے اندر میں جا رہے ہیں راستے کے اوپر، ہاں بمبئی وے کے اوپر جا رہے ہیں آپ، 4 وے کے اوپر، لیکن وہاں پر ایک دم ریڈ سگنل آ گیا، کیا کرنا پڑے گا؟ بجائے اس کے لائٹ لے لو. کیا ہوگا جی؟ ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا، بچ بھی جائے گا نا، پیچھے سے آتا ہے اکاؤنٹ میں سے پتہ بھی نہیں چلتا. بعد میں 10,000 روپے جرمانہ دی. ہاں اتنا بڑا جرم ہوا ہے تیرا، تو پھر کیا ہوا؟ آن لائن کٹ رہے نا جی، وہ چالانا کٹتے نہیں کٹتے، تیری محنت ضائع ہو جائے گی نا. پیر پرستی کرتے ہوئے لوگوں نے تجھے کہا شرک کر رہا ہے تو، اور تم لوگ گمراہ ہو گئے، تم لوگ یہ کر رہے، تم لوگ وہ کر رہے. صحابہ کے قرآن و حدیث کی بات، اور سارے مسلمانوں کا ایک رخ ہے، اور تم لوگ ہیں کہ غوث و خواجہ بن کے دیوانے بنے، انہوں دیوانہ بنا لے رہے، تم لوگ دیوانے بن جا رہے، ناچ رہے کود رہے. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اتنی محنتوں کے کرنے کے بعد بھی جو نسبت نصیب ہوئی ہے، صرف اس موقع کے اوپر کہ جہاں پر سگنل آیا اور ریڈ لائٹ آئی. چلتا ہے نا، اپن تو بالکل قریب کے خانقاہ محمدی کے مرکز کی آدمی ہے نا، چلتا ہے نا، لائٹ لے لو. لائٹ لیا تو چالن پیچھے سے آ جاتا، ہاں یہاں رہے کہ بھی وہ تمہارا نہیں ہے، چلو تم نبھاؤ، ہم کو کیا ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے. تمہارے لیے ہوگا کچھ تو مسئلہ، تمہارا رشتہ دار ہوگا، تمہارے تعلقات ہوں گے، تم کو آدھا پاؤں دباتا ہوگا، تم کو مٹھائی کے ڈبے کھلاتا ہوگا، تم کو نذرانے ہدیے دیتا ہوگا، ان کے آروپ محتاجی تمہاری ہوگی. ہمارے نظام کے لیے ہم کو کیا ضرورت ہے؟
اگر میں اس کے باوجود اگر یہ ریسٹرکشن کے آنے کے بعد میں پھر اگر اس کو نبھاؤں تو حرف میرے اوپر نہیں آئے گا، وہ مسئلہ میرے اوپر نہیں چڑھ جائے گا، تو میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں نا، کیونکہ مریدوں سے 5-5 ہزار روپے نذرانے وصول کرنے والا تو نہیں ہوں میں، بکرے اور مرغیاں بول کے لاکھوں روپے کا اپنے گھر بننے والا تو نہیں ہوں میں کہ میں تم کو نبھاؤں۔ تو پھر جب بوجھ میرے اوپر آئے گا تو میں برداشت کروں گا کیا؟ اس لیے سیدھی سیدھی راستے اور سیدھی سیدھی بات بتلا دیتے ہیں کہ جہاں پر بات خطرناک ہوتی ہے، جہاں پر ڈینجرس کے ایریے میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہماری زبان سے وہ باتیں کہلوانے لگا دیتے ہیں۔ اب مریدوں کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی کبھی بولے ہوں گے حضرت جا کے شکایت کر دیے چھوڑ گے، اور ہمارے اوپر ہی چاچ کے مجلس پوری ہو رہی تھی۔ اب بیچارہ ہمارا کل سلیم ڈرائیور ہو، وہ حیدرآباد میں گئے کسی کی ملاقات کرے، اور چشتیہ رومال رومان کے بارے میں 2 دن پہلے کی بات ہے، نہیں پرسوں کے دن کی بات، حیدرآباد گئے تھے، تو نہ انہیں ہم سے ملا نہ کوئی تذکرہ کیا نہ کیا کیا، تو فوراً وہ مجلس سننے کے بعد میں غفور میں بیچارے فون کریں گے، جانتے تھے سلیم نے بول دی کہ حضرت، ارے بولے قسم سے بولے حضرت سے تو میں ابھی تک ملا بھی نہیں بولے جس دن آپ ہم کو بولے تھے نا چشتیہ رومان کی اہمیت اور عظمت کی بات، اسی مغرب کے اندر میں تو جب کا جب فون پہ بول دیے شاید تم جب کا جب، ارے نہیں بولے وہ کچھ تو بھی حضرت کس سے تو بھی معلوم کرے ہوں گے، کوئی تو بولا ہوگا۔ اگر اس پر بھی حقیقتوں کو میرے مریدین نہیں جانیں گے، کوئی ہمارے پاس میں آتے ہیں کچھ سناتے ہیں تو باتوں ہی کے اندر میں اس کو کہہ دیتے ہیں، کوئی بات کہنا ہو تو اب انہیں ذرا سوچتے رہتا ہوں، ہاں بیٹھا بھی تو مجلس میں یوں سوچتے رہتا ہوں، یہ بات تو میری تھی نا، مگر یہ تو تھی تنہائی کی بات، ہم نے عثمان تنہائی کی بات تھی، کوئی تیسرے پر کیسا کیا ہے، پوری مجلس میں کوئی سستی رہتی اس کے اوپر، جاتے ہی حضرت بول دیے فوراً، ہاں اب لے دیکھے اب ہمارے ابو بھائی کیسا ہے تو انہوں نے بولتے جنات اور ناتا ہے کیا ان کے پاس چھوڑ دی کیا، ارے جنات کے بچے ذرا ایک تو تیرے بچے کو تیری بات نہیں سنا سکتا، تو تیری ہمت ہے کہ جنوں کو سنائے، تو کیسے معلوم ہے جنات کھیل تماشا ہے جنات، 1 سیکنڈ میں تیری منڈی موڑ رہے تھے مرغے کے بچے، پولٹری فارم کے مرغی کے حساب، اب اس قابل ہے کیا جنات سے تو کام لے؟ اب بولنے والے یہ اس طرف بھی جاتے ہیں، اور جی شاید صاحب ارے وہ بات سوچ رہا تھا میرے دماغ میں تھی، مگر حضرت کوئی بات بولتی ہے، انہوں بھی آتے رہتے بھکتیوں کے اندر میں، بعد میں سوچتے کہ میں تو نہیں بول دیا تھا فون پہ، ہاں یا تو بسم اللہ بھائی کو بولا تھا تو بسم اللہ بھائی تو نہیں بولتی ہے، اب وہ بیچارہ سلیم ڈرائیور کو فون کر گیا، اس کی کلاس لے رہے ہو تو بولے کہ کب بولے تو فلاں منٹ، تو تمہارا میری بات تو 4:30 پونے 5 بجے ہوئی وہ، اور میں تو حیدرآباد میں تھا، کیا فون کر کے بولا ہوں، فون کرنے کی بات نہیں، میں تو ابھی تک حضرت سے ملا نہیں، بولے نہیں اس رات میں ہی بولے اس مغرب کے بعد کی مجلس میں وہ ساری بات آ گئی، بولے جو ہماری تمہاری بات ہوئی۔ یہ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی، تو پھر اس پر بھی نہیں سمجھو گے۔ اور میرے بچوں، چونکہ یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نظام کو ہم نے اپنا نظام نہیں سمجھا، نہ بنایا، نہ ہم بنانا چاہیں گے خدا کی قسم، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک بچہ کنیکٹڈ ہو جائے، کیوں کہ وہ جو کنیکٹڈ ہو جائے گا، جڑ سے جو مل جائے گا نا، اس کی باغ و بہاروں کے اوپر، اس کی نسلوں کے اندر میں وہ باغ و بہاریں آتی رہے گی، اور جس کی جڑ کٹی ہوئی رہی اس کی اولادوں سے ہم کیا امید رکھیں گے، اور اس کے نسلوں کے اندر کوئی نظام چلے گا ہم اس کی کیا امید رکھیں گے، اور اس کے گھروں میں اس کے خاندانوں میں نظام چلے گا ہم تو امید نہیں رکھیں گے۔ اب ہمارا انٹینشن یہی رہتا ہے کہ وہ اگرچہ کہ برا مانے، منہ موڑ لے، 2 دن نہ آئے، اور ہمارے ساتھ میں سلام میں علیہ السلام بول کے منہ موڑ لے، ہاں قدم بوسی کرتا تھا، خالی گھٹنے کو ہاتھ لگا لیا تو بھی برداشت کر لیتے، خالی صرفہ کر کے نکل لیا تو بھی برداشت کر لیتے، ہاں اور 2-2 3-3 دن 5-5 دن فون نہیں کرتا، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ناراض ہو گیا بیچارہ بچہ۔ اب مگر زبردستی کے ناراضگی ہے نہیں، اب انہیں اپنی جگہ سمجھ رہا ہے کہ کون بول دیے کہ میری شکایت کون کر دی ہے، کیا حضرت اتنا ہلکٹ تھوڑی ہے کہ ایک ایک کی شکایتوں کے اوپر اپنا دماغ خالی کرے گا، دماغ پہ لوڑ لیں گا۔ جو کچھ بھی چونکہ ہم نے کوشش کی ہے ایک ایک ہمارے بچے اور ایک ایک ہماری بچی کو غوث و خواجہ کے ساتھ کنیکٹڈ کرنے کی، اور اس معاملات میں میرے غریب نواز کا کرم، ہماری کوئی حماقت نہیں ہے، جس کا رخ صحیح ہے، جو صحیح رخ کے ساتھ میں ہے، وہ اس بات کی سند ہے کہ تم پیر کے ساتھ میں نہیں بلکہ پیران پیر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو،
تم پیر کے ساتھ میں نہیں بلکہ خواجہ خواجگان کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہو، وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تم کو سنبھال رہے ہیں۔ اس لیے جہاں پر خطرات آتے ہیں تو اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ خطرات آتے ہیں تو پہلے تو اب ہم کو بھی ذرا صدمہ نہیں ہونا نا، اس کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ ان بزرگوں کے کرموں کے اوپر میں تو سجدہ ادا کرتا ہوں، میرے بچوں کے اوپر جو کرم فرما کیا ہے، ان کے خطرات کو خود ان کے خوابوں کے اندر ملا دیتے ہیں، آنے والے خطرات کو بھی، گزرے ہوئے چیزوں کو بھی خواب کے اندر، بشارتوں کے اندر ملا کر بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کل پرسوں کے دن محسن اور قاسم بھائی پیپل کوٹی کے نامہ لے کر اس لیے کہ تم تصدیق کر لینا، شک نہیں کرنا۔ قاسم بھائی کو ہمیں ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو ساتھ میں رہ کر بھی 2-2.5 سال سے بہت زیادہ نظام کے لیے دوسروں کی رعایت کے اندر میں ادھر کی باتیں ادھر جا کر وہاں پر اپنا پوزیشن باقی رکھنے کو، کہ وہ لوگ اس کو مقام اس لیے دے رہے کہ خانقاہ کی رپورٹنگ ہی کر رہا ہے، یہ خانقاہ والا بھاؤ دیتے نا جی، مکانہ تو بھاؤ دیں گے آپ کو، جس سے رومال پہن کے جاؤ بولا تو بہت تو ہوں گے یوں نادانہ ہوں گے تو بیچارے یوں منہ موڑ لیں گے، لیکن اس میں ذرا درمیان کے جو لوگ ہوں گے ذرا مسکرا کر ملیں گے، لیکن بہت زیادہ حاسد اور دشمن ہوں گے تو کیا کریں گے؟ خاص طور پہ آپ کو آ کے خریدنے کے لیے آپ سے مسافہ کریں گے، خیریت سے کیسا چل رہا آپ کے خانقاہ کا نظام، تیرے کو کیسی ہمدردی بولا تو کبھی دکھا تو نہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیسا چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے وہ پیر صاحب کا بھی معاف ملا، اور وہاں خانقاہ کہتے ہیں وہاں بنگی کہتے ہیں، ہم یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں سارے پروگرام، اب اس کی یہ ساری ہمدردی تم کو خریدنے کی ہے۔ ابھی نہیں بولا کہ حضرت مولانا حضرت مفتی صاحب اور مدرسے کے صدر صاحب، مسجد کے صدر صاحب، اب مجھے کہ کس کو بھی نہیں، کسی کو بھاؤ نہیں مل رہا، لیکن مجھے تو اب انہیں ذرا او جی 54 انچ کا سینہ ہوتا نا، اب زیادہ وہاں پر مغرب میں بھی دیر کیوں، اور مغرب وہاں پڑھ کے یہاں پر آ رہا ہوں، بولے کیوں ذرا ان کی نظر میں آ گیا نا، انہوں زیادہ قدر کر رہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ تم کو خرید رہے ہیں تمہاری اس نسبت کی وجہ سے۔ بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا رہا تھا، میرے غریب نواز تم نے خرید کر، نہیں تو پہچان دے دے گی صدر صاحب بول رہے چل، اور جب وہ تو یہ کرتے تھے نہیں جانا کہ کہیں کو سنا رہے، لیکن کیا ہوا کہ نسبتیں جب ملی ہیں تو اب وہ تم کو خریدیں گے، اور ان کے پاس سے وہ قیمت تمہاری لگائیں گے، اور تمہاری قیمت تمہاری دعوت کر کے، تم کو چائے پلا کر، تم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر، تم کو اپنے کیبن میں بٹھا کر، تم کو اپنی دعوت میں بلا کر، تم کو کھانا کھلا کر، زیادہ کم ہو تو تم کو اگر ہوں گا بیٹا بھکاری تو پھر 100 200 500 روپے دے بھی دیں گے، اس کے بعد میں پھر کیا کریں گے؟ لے دے کے بات کرتے ہی اصل اپنے موقف پر آئیں گے، کیسے چل رہا تمہارے خانقاہ کا نظام، اب کیسے کون آ رہے، کتنے آدمی آ رہے ہیں، وہ پرانے مرید آ رہے کہ نہیں آ رہے، وہ آ رہے، بھئی تجھے کیوں اتنی ہمدردی تھا، تجھے خرید لیا ہے انہیں تو، اب انہیں یہ سمجھ نہیں سکا یہ مرغا ہے مرغا نا، ابھی میری تو قدر ہو رہی ماشاءاللہ، پھر آگے حضرت کو بھی بولتا، حضرت انہوں وہ صدر صاحب میرے کو ملے، وہ مولانا صاحب بھی، وہ مفتی صاحب ملے، میں آنکھ بند کر گیا، ارے ملے نہیں بابا تیرے کو خرید رہے ہوں، اب گیا بیٹا چکر میں، مچھلیاں پکڑنا تو کیا گل کو کیچوا لگاتے کہ نہیں لگاتے، اب پھر اب مچھلی کیا بولتی، ارے حضرت کہیں عزت ہونا نہیں بولتے، ہماری اپنی عزت کرا لینا، انہوں تو عزت دیتے نہیں، اب وہ کمیٹی والے، وہ صدر صاحب، مثال دے رہا ہوں، وہ مسجد والے، وہ جماعت والے بیچارے ہم کو عزتیں دے رہے ہیں، ہمارے خاندان والے ہم کو عزت دے رہے، پہلے تو ذلیل کرتے تھے، مگر اب حضرت کو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، اب انہوں حضرت تو اپنے اطراف میں گھما لینے کی چکر میں شاید اپنے ان کو چھوڑا عزت، پوری عزت انہوں اتنا کر رہے بھی تو اور کتنی ہونا کہ ان کو عزت، کتنے ٹوکرے داتے میرے سر کے اوپر، نہیں دوسروں کو تو عزت مل رہی تو ذرا ہم کو ملنے دو نا بھائی، ہمارے اوپر کیوں حسد کر رہے تھے، حسد نہیں کر رہے، وہ تو تجھے خرید رہا ہے، تیرا سودا کر رہا ہے وہ، اور کیوں کہ کہیں بکا ہے اس کے لیے تیرا قیمت بڑھ گئی ہے، کسی نے خرید لیا ہے اس لیے قیمت بڑھی ہے، یہ سمجھ رہا نہیں، تو پھر کیا ہوگا، آہستہ 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 آہستہ، خانقاہ میں گئے تو وہاں پر لنگر کرا تو کہاں پر اچھی بات کرتے جی، نہیں کرا تو ذرا گھور گھور کے دیکھتے وہ کیسے کیسے کی باتیں کر دیتے، یہ ہوتا نہیں جی، دل میں ہوگا، یہ اتنے کرایا مگر 1 مہینے کے اندر بھی نہیں کرایا تو دیکھو حضرت کا رویہ بدل گیا،
ہاں کرائے والوں کو ذرا یہ کر رہے، اور وہ کراتے رہنا پڑتا، کہتے کیا قرضے لینا کہ فائنانس لینا، گھر بھی کہاں نہ کی، اچھا تیرا گھر، اب اس کے بجائے انہوں تو بیچارے دعائیں بھی دیتے، بہت دعائیں بھی دیتے، ان کو ضرورت ہے نا تیری ضرورت ہے یہاں پر، اور تجھ کو ان کی اگر ضرورت ہے میرے آقاؤں کی، تو تو یہاں فقیر بن کر آ تو پھر کچھ ملے گا، بنائیں گے وہ تجھے اپنا۔ تو مال کی اکڑ میں، کرنے کرانے کی اکڑ میں، شہرت، نام و نمود، عزت، جاہ، اگر ان چکروں کے ساتھ میں بیٹے پلیت پیخانے کا چپل لے کے اگر یہاں پر آ گیا تو بدبو والے تو کاریں نہیں دیں گے، یہاں پر چل پہلے اس کو باہر نکالو، بدبو اس سے آ رہی بولیں گے نا، اس کو اللہ کوٹو بولیں گے، بھگاؤ جلدی اس کو یہاں سے، کیونکہ اس نظام کے اندر وہ نہیں چلتا، اس کے دل کے اندر میں کچھ تو بھی اور جذبات ہے، دل میں غلاظت ہے، اس کے وہ بدبو آ رہی، اگر میں محسوس بھی نہ کروں تو جن کے نظام میں تو محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور خدا کی قسم تمہارے فضلے کی اتنی بدبو نہیں رہتی، ان نظاموں کے اندر میں، اس نظاموں کے بارے میں بے اعتمادی کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فوراً اولیاء کہہ دیتے کہ یہ بدبودار کو یہاں پر کیوں؟ نہ کوئی بات نہیں، ہم نے کہا تم کو کہ ہزاروں کو جمع کرو، مگر ہمارے پاک نظاموں کے اوپر سے بدبو والوں کو آنے مت دو، بدبو والوں کو۔ اب بدبو کیا ہے؟ شراب پی کر آئے تو بدبو، زنا کر کے آئے تو بدبو، لوگوں کا قتل کر کے آئے بدبو، یہ بدبو نہیں ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے جرم ہے۔ اس راہ طریقت کے اندر میں اولیاء کے نظاموں میں بدبو یہ ہے کہ تمہارے دل کی کسی گوشے کے اندر میں نظام کے معاملات میں بدگمانی کا آ جانا، یا پیر کے ذات کے ساتھ میں بدگمان ہو جانا، کرتے رہتے جی فون دم دم کرتے، نہ کو اٹھانا ان کا فون، میرے احمد نہ کو اٹھا، تیرے فون کا میں محتاج ہوں، ارے کر وہاں پر تو فون نہیں لگا تو سر کے بل گاڑی نہیں ملی تو پریشانی رگڑتے ہوئے آ جانا، یہ حق ہے۔ لائٹ لے لو نا، لائٹ لے لو تو لائٹ لے لو، کیا ضرورت ہے تیری؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ خوشامدی کا نظام تو ہے نہیں، یا میری وجہ سے چل رہا، اگر میں نہ ہوں تو نہیں، تو پھر تم اپنے بارے میں کیسا سوچ سکتے کہ اس نظام کے بارے میں؟ نہیں ہو سکتا نا۔ نوازنے کے لیے جب ان کی طرف سے نوازش بھی قبول کیا گیا تو پھر بدبو کا مطلب کیا ہوگا؟ بدبو کا مطلب شراب، سود، حرام، یہ نہیں ہے بدبو یہاں کی بدبو اپنے پیر کے ساتھ بے اعتمادی اور لائٹ لینا، اور اس نظام کے معاملات کے اندر میں ذرہ برابر تمہارے دل کے لاکھوں حصے میں سے ایک حصے میں یہ کیا ہے، ایک نظام ہے تو ہے کہ جنت ملتی کہ نہیں تو کیا نہیں ملتی، کہ خالی نمازہ پڑھ لے جنت میں نہیں جا سکتی تھی۔ یہ جو اس عظیم نظام کے معاملات کے اندر میں یہ جو ذہن کے اندر میں آئی بات، یہ ایسی بدبو ہے کہ اس بدبو کو اس راہ میں برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اچھا تو نظام کے بارے میں بدبو والا بن گیا، اپنے پیر کے ذات کے بارے میں بدبو والا بن گیا، تجھے ہم کو تو نہیں دیکھا، تو ہم کو نہیں، ہم تجھے دیکھے، کرم کر کے ہم نے تجھے جوڑ دیا کسی چوکٹ سے، تو کہاں تھا اس قابل کہ ہماری نظروں میں ہمارے نظام میں آئے؟ تو پھر تو خود ان کا نہ قدرہ ہے، تو پھر تیرا شمار ہمارے پاس میں کہاں ہے؟ پھر اس کی تقدیر کو، اس کی نسلوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بھاؤ تو لگائیں گے وہ لوگ جن کو ضرورت ہے تمہاری، لگائیں گے نا، کیوں کہ انہوں نے خریدا ہے، چشتیہ رومال دیتی ہے تو تم نے خرید کر انمول کر دیا، شاید کہ وہ قبال کی قول علی ہوتا ہے، وہ ہمارے خانقاہ محمدی والوں کے لیے کہا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے پوچھتا نہ تھا کوئی، پوچھتا تھا کیا؟ لیکن خرید کر انمول کیا، نسبتیں مل گئی، چشتیہ رومال دے کر ہر ایک کو پہچان ہو رہی ہے، خانقاہ والے ہیں تم، خانقاہ والے، قبرستان ہیں یہ خانقاہ والے، بولتے کہ نہیں بولتے، شادی میں کہتے یہ خانقاہ والے، اب یہ عزت بھی ملی تو بٹھائی، اس کو پاپی کو ہضم نہیں ہو رہی تو وہ چشتیہ رومال نکال دے کہ دعوتوں میں جا رہا ہے، چشتیہ رومال نکال دے کہ کر لے رہا ہے، تو وہ نادیدہ ہے، وہ کتے کو کھیر نہیں پچنی نا جی، زیادہ برا تو نہیں بول رہا نا، کتے کو کھیر نہیں پچی نا، اس کو تو وہ سڑے ہوئے چھچڑے ہی ہونا، ہاں دستی دے کے دستر کھینچنے والے وہ اچھے دکھتے، کیسے؟ ہاں کہ وہاں پر ارے جنت مل جاتی، وہ مل جاتی، کیا ہے وہ، ذرا 5,000 کی رسید پھٹوا دو، ہاں ملتی کہتے جنت، دستی دے کے دستر، کیوں کہ نادیدے کو کھیر پچتی نہیں بلکہ کتے کی غذا، سڑے ہوئے چھچڑے، وہی ہونا ہے اس کو یہاں پر کیا ہضم ہوگا؟ اس کو یہاں پر ہضم یہ ہوگا نہیں، بلکہ یہاں پر تو شک میں پڑ جائے گا، شک میں پڑھ کر پھر جب شک اس کا آگے بڑھے گا
تو پھر لازمی بات ہے کہ تمہارا شک غوث الاعظم تک، اس لیے کہ غوث الاعظم تمہاری نظروں کے سامنے تو آئے نہیں، غریب نواز وہ تو نظروں کے سامنے آئے نہیں تمہارے، ہے نظروں میں، یہ بات تصدیق کرتا ہوں میں، جو جڑا ہوا ہے نظاموں میں چل رہا ہے، اور جو ان سے کٹانا، اس کو شراب خانے میں جانا آسان ہے، اور اس کو پنجتن پاک کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والوں کی مسجدوں میں جانا آسان ہے، غوث و خواجہ پر گستاخیاں کرنے والوں کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن خانقاہ کو آنا اس کے لیے مشکل ہے۔ دنیا جنید ہے کہ نہیں، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ حشر جو چوکوں پر کھڑے ہو کر کسی کے قدم بوسی کرتے تھے، آج وہ غوث و خواجہ سے، اولیاء سے ایسے کٹے ہیں کہ ان کو جہاں غوث و خواجہ کی عظمتیں اور جہاں کے تذکرے ہوتے ہیں، ان مسجدوں میں جمعہ اور عیدیں تک نصیب نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھے گاؤں کے کونے کی، کہ جہاں پر جن کے ممبر سے ہمیشہ غوث و خواجہ کی گستاخیاں کی جاتی ہے، پنجتن پاک کی گستاخیاں، اور صرف گستاخیاں اہل طریقت کی نہیں، بلکہ وہ تو شریعت کے تقلید کرنے والے، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں قائم ہیں، ان کی تو گستاخی کرنے والے اتنا اندھا بنتا ہے کہ پھر ان کے پاس میں جانا تو کتے کو کھیر نہیں پچنے کو بولو گے، ہاں کتے کو، جو بھی مسجدیں اور بھی تو ہے نا، چلو خانقاہ سے باہر ہوگا، مگر بیچاروں کی وہ مسجدیں بھی ہے کہ جہاں پر اللہ رسول سنایا جاتا ہے، جہاں پر غوث و خواجہ سنایا جاتا ہے، جہاں پر کچھ نہیں تو کم از کم برا تو نہیں کہا جاتا۔ آدمی کا ذوق ہوگا، فرمانبردار اولاد ہوگی، تو ایک آدمی وہ ہے جو تمہارے بابا کے ساتھ میں دشمنی تو کیا، لیکن بار بار بولتا نہیں بابا کے خلاف میں، اس سے تو پھر بھی رشتہ قائم رہے گا، لیکن ایک وہ ہے جو ایسی دشمنی تمہارے باپ کے ساتھ میں کہ تم ملتے ہی تمہارے باپ کے خلاف بولتا ہے، تو تمہارا ذوق اور تمہارا کمینہ پن یہ نہیں ہوگا کہ تم وہیں پر جا کر اس سے ملاقات کرو؟ وہ نافرمان اولاد نہیں، ناخلف اولاد ہے، تو کم از کم اتنا بھی نیچے گرتے نہیں ہیں، بلکہ گرا دیے جاتے ہیں کہ اب تم ادھر کے قابل نہیں ہیں، تو تم چیر کھانے کے قابل نہیں ہیں، پیر کے قابل نہیں ہیں، اب تو تم سڑے ہوئے چچڑوں کے قابل ہے، وہیں پر جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو خریدا بھی جاتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے افراد کی، آدمیوں کی، تو ویسے لوگوں کو تو بھاؤ بھی دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یوسف بھائی جو خوش چشتیہ رومال کی وجہ سے گئے، ہمارے سلطان صاحب بازو بٹھا لیتے، اور انہوں بھی عادل آباد والے ہمارے سمجھی صاحب بلا کے بٹھا لیتے، عزت دیتے ان کو، ابھی انہوں خوش آ کے میرے کو سناتے رہتے، ارے رونا خرید رہے بابا، بھیکو مال بن گیا تم کی، ہاں اگر اتنی قیمت تھی تو پہلے کیوں نہیں وصول ہوتی تھی، اب کیوں وصول ہو رہی ہے؟ ارے تم اگر نسبتوں کی قدر جانو، ساتھ و زمین و آسمان تم کو خرید نہیں سکتے، تم ایسے بنو، چھوڑ دو دنیا کو، لات مارو، جنگلوں کی تنہائیوں میں نکل جاؤ اپنی نسبتوں کو سنبھالنے کے لیے۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ دنیا ہم کو خریدے، وہ بےہودہ ناخلف ہے میرا مرید جو میری ان نسبتوں کو بیچنے کی کوشش کرے۔ تجھے حق نہیں ہے خانقاہ کے نام لینے کا، کیوں لیتا ہوں بدعقیدوں کے سامنے خانقاہ کا نام، نسبتوں کا نام، چھیڑ چھاڑ کے گول گھما کے وہیں بولیں گے نا کیا چل رہا تمہاری خانقاہ کے اندر میں، انہوں آ رہے کی، انہوں بھی آ رہے کی، کتنے آدمی آئے تھے، کیسی مجلس ہوئی، ہم یوٹیوب پہ دیکھے تھے، ہوتا کہ نہیں ہوتا تذکرے، تو تجھے تو خرید رہا ہے۔ تو وہ قاسم بھائی اور محسن وغیرہ میرے پاس میں آ کے سنا ہے، 3 دن پہلے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ایک آدمی ایسے ہی ہے جس کو ہم بھی نبھاتے رہیں، لیکن وہ اپنی ہلکٹا تو ہلکٹے چھوتے ہیں، ان کو عزت چاہیے، لوگوں کے مسافر چاہیے، لوگوں کی بھیڑ چاہیے ان کو، تو جہاں وہ چیز ملتی ہے تو ادھر تو لپک کے بھاگیں گے نا، تو اب ادھر کی نسبت کو، ارے خانقاہ کا ہے نا یہ استعمال کرو، خانقاہ کا ہے نا، اچھا خانقاہ کے بارے میں کیسا چل رہا ہے، وہ کیا چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اب اس کو آؤ بیٹھو، ماشاء اللہ آؤ، دعوت میں بھی آؤ، نماز کو بھی آؤ، نماز کے بعد میں بیٹھو بھی اور بیٹھا بھی ہو، کیوں ادھر بھی ادھر بھی، میں بولا کہ دیوار پہ کی بنتی ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ذرا اس کو دور رکھو، اس کی وجہ سے تم کو نفع نہیں بلکہ تمہارے نظام کو نقصان، تمہارے نظام کو بھی نقصان ہوگا۔ 2 دن پہلے میں قاسم بھائی کو بولا، لیکن وہ سمجھے نہیں، ارے بھائی ایک آتا نا چراغی میں بھی آتا، کبھی مجلس میں آتا، آئے نہیں تو نہ آئے تو پھر کیا آنے دو، نہ مریدی تھا نہ پرانا، مریدی چھینا، اب میرے کو کیا کرنا ہے، کیا کسی سے دشمنی کرنا ہے؟ مرید تھا نا تم سمجھ رہے تو وہ تو میرا بچہ تھا، لیکن میرے پاس میری اولاد نظام سے بڑھ کر نہیں ہے، نظام میرے پاس میں ہے، تو تمہاری اولاد میرے پاس میں کیا اولاد ہوگی، تمہاری بیوی میرے پاس میں کیا حیثیت رکھے گی،
جبکہ میری اولاد، میری بیوی نظام سے آگے میں ان کو نہیں سمجھتا ہوں تو دوسروں کو کیا سمجھوں گا؟ میں تو اپنی ذات سے زیادہ نظام کو سمجھتا ہوں. تو میرے سامنے ان کا ریکمنڈیشن اگر کرو تو مجھے تو الٹا صدمہ پہنچانے کی بات ہے نا. تو میں ان سے یہ بات کہہ دیا تھا کہ دیکھو نقصان دہ ہوگا، اور اس کو کہ ٹھیک ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ قانون بھی یہی ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تم تمہاری طرف میں ہم اپنی طرف میں. ایک وقت یہ بھی آتا ہے نہیں نبھانا بولنا نہ نہیں نبھانا نہ کہیں کو مسخروں کو نبھا کر یہاں پر کیا ڈرامہ رچانا ہے. تم بھی آؤ تم کو بھی جھیلیں گے تم کو بھی جھیلیں گے. کون سے جھیلنے کا نظام بن جائے گا یہاں پر؟ کیا ضرورت ہے؟ انہوں بھی ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ڈرامہ بنانے کی. یہاں پر ایک وقت وہ آتا ہے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ میرے محبوب کہہ دیجیے کہ تمہارا دین، تمہارا طریقہ، تمہارا مزاج تمہارے ساتھ میں، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ میں. یہ بات کہنی بھی پڑتی ہے. اس لیے مریدوں کو اور خلیفاؤں کو بھی زیادہ حق نہیں ہے. جہاں سمجھ میں نہیں آیا وہاں پر ہم سے مشورہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مرید ہے تو تم، اگر وہ نظام کے لیے نقصان دہ بن رہا ہے اور یہاں کی بروکری کر رہا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ادھر کی بات ادھر کو کرنے مخبری کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا بھاؤ لے رہا ہے. تم کو اہمیت وہ لوگ اس لیے دے رہے کہ یہ خانقاہ کا آدمی ہے. تو میرے خانقاہ کو بیچنے کا حق ذلیل تجھے کس نے دیا؟ تو تو مخبر ہے، تو تو قابل گرفت ہے، تو سولی پر چڑھائے جانے کے قابل ہے. اس کو تو سزا زیادہ دی جائے گی جو مرید ہو کر ایسا کام کرے. اس کو سزا پھر خلیفہ ہو کر کرے تو اس سے تو ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا تو دور کا تعلق بھی نہیں ہے اس سے. جو نظام کا ہے وہ ہمارا ہے. میں ان سے قاسم بھائی سے 2 دن پہلے کہا کہ ذرا اس کو احتیاط کرو، اس کو مجلسوں میں آیا تو ٹھیک ہے آ رہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اہمیت مت دو. نہ اس سے نعتیں پڑھاؤ، نہ اس سے بیان کراؤ، نہ ذکر کرواؤ. اب انہوں بیچارے سادے سیدھے آدمی ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ چلو مریدی چہنا آ رہا ہے نا سنے کی شاہد صاحب ہاں کہ جس کے اوپر سے، مگر تم اپنا فیصلہ مت کر لو کہ تو ہے سو بسم اللہ بھائی کو جھڑکنا شروع کریں گے، ابو بھائی کو جھڑکنا شروع کریں گے، حضرت بول دیا نہ بول کے. اس کا یہ بھی اصول غلط ہے. کسی مرید کے ساتھ میں تم اخلاق کے بجائے بد اخلاقی، لکم دینکم ولی دین، ہمارے پرمیشن کے بغیر کوئی مرید اور کوئی خلیفہ نہیں کر سکتا. اگر کسی مرید کے ایسے حالات ہمارے ساتھ اگر آپ کے سامنے آئے اور آپ آخری حد تک تحقیق کر لیے اور اس میں بھی تحقیق ایک معاملے میں تمہارے خوش آمدی کرنے والے تمہارے دوستوں کی تصدیق کام نہیں آئے گی، بلکہ تم سے جو عناد رکھنے والے ہیں نا ان سے تصدیق کرواؤ، وہ صحیح بات بتائیں گے. سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی میرے خلیفہ کسی میرے مرید کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پر فیصلہ لے کر کسی میرے مرید کو دھتکار دے، میرے کسی خلیفہ کو دھتکار دے. اولاد میری ہے، تم کیا حق رکھتے ہیں؟ تم نہیں کر سکتے وہ کام. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کو چھوٹ دے دے رہا ہوں بالکل کہ ایک مرید دوسرے مرید کو کچھ بولنا شروع حضرت ایسا بولے، نہیں ہے. ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے. اگر کوئی مرید کے ایسے حالات ہے جو نظام کو ایسا بیچنا چاہ رہا ہے اور وہ نقصان دہ ہو رہا ہے تمہارے نظام کے لیے، تو اس کے پورے حالات 2 طرف سے تحقیق و تصدیق کروا کر اس کا معاملہ پرسنلی میرے پاس میں لے کر آئے، اور میں اگر فیصلہ کروں کہ اس کو اب نظروں سے اور نظام سے ہٹا دو تب تو تم بچو گے، ورنہ مجھے بتائے بغیر تمہارے اندر کی حسد کی وجہ سے یا تم سے مسافہ نہیں کرا یا تم کو نہیں پوچھ رہا ہے، اگر تمہارے عناد اور تمہارے نفس کی بنیاد پر تم نے اگر اس سے نظام کو دور کر دیا تو اس کا وبال تم پر ہوگا کہ تم بھی نظام سے دور ہو جاؤ گے. نظام کھیلو تماشا نہیں ہے، اور وہ نظام کنیکٹڈ نظام ہے. یہاں پر نہیں چلے گی ایک دوسرے کے سر پر تلی کا تیل ڈالنا، یہ نظام ہے. پھر ہم بھی ان معاملات کے اندر میں خود ہم اپنا فیصلہ نہیں کرتے، کہو ایکسپوزنگ اور حماقت، لیکن ہم بھی اپنے اوپر کے آقاؤں کو ذرا پوچھتے ہیں کہ کیا رجحان ہے. تب وہ پھر کوئی اس طرح کے خدشے کی بات سامنے لاتے ہیں، تب اس سے ہم اعراض کرتے ہیں، تب اس کو ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. اور اتنی نوبت میرے آقاؤں کی طرف سے مجھے میرے سرکاروں نے ابھی تک لایا ہی نہیں، بلکہ ان حوادث کے آنے سے پہلے خود بخود ایسے حالات بنا کر میرے تاج الاولیاء نے فرمایا کہ ہم خود اس کو خانقاہ سے دور کر دیتے، نظاموں سے دور کر دیتے. دم پر آنے والی مچھلی نمازوں میں دیر سے آئے گی، ذکر میں بعد میں آئے گی، لنگر کے وقت میں آئے گی، ہوتے ہوتے ہم خود اس کے لیے راستہ اس کا کاٹ دیتے ہیں جو آگے نقصان دینے والی ہوتی ہے. یہ تو میرے آقاؤں کا کرم ہے، میں محفوظ اس معاملے میں. تو میں نے ان کو قاسم بھائی کو عرض کیا کہ ذرا اس کو مجلسوں کے اندر میں، اور کب بہت اپنے احتیاطات کو محفوظ رکھتے ہوئے
تو 2 دن کے اندر ان کے ذہن کے اندر میں آیا کہ مریدی چھینا حضرت کا. بولے ہوں گے حضرت مگر لائٹ تو نہیں لی ہوں گے نیشائی بھی. میرے باتوں کا مطلب اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوسری مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پوچھو مجھ سے. لٹ مت چلاؤ, تلوار کے چلانے کا تم لوگوں کو حق نہیں ہے. خلیفہ و مریدوں کو گلشن, یہ چشتیہ گلشن ہے, اس کے مالی غوث و خواجہ ہے. تم اور میں یہاں پر تو صرف مالی ہے, مزدور ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے وہ کہا تو قاسم بھائی اس کو ذرا سا تھوڑا سا لائٹ لی. تو دوسرے ہی دن ان کو خواب کے اندر میں وہاں کے سنا دے پریشان ہوتے ہوئے آئے. بولا مجلسوں میں تو آنا نہیں ہوگا تم لوگوں کو, یہ کیسے سڑی صورتیں بغیر مجلس کے آج نظر آ گئے 10-11 بجے اہتمام کے ساتھ میں آ گئے دکان کے اوپر محسن اور قاسم بھائی مل کر. تو بولے کہ حضرت بولے بہت خراب وہ مجھے خوابہ پڑا 2 دن سے کنٹینیو. پرسوں بھی بچ پڑا تھا, پھر آج بھی بچ پڑا, اور اس میں یہ اشارہ ہوا کہ جا کے تم اپنے حضرت کو بولو. بولا اچھا کیا بولو؟ تو بولے کہ 2 کتے ہیں اور ایک چھوٹا کتا ہے, میرے پیچھے بہت لگ رہے ہیں, اور ایک چھوٹا کتا ہے کہ مجھے کاٹنے کا کاٹا بھی نہیں, مگر میں ان کو ہکار رہا ہوں مگر جا رہے نہیں, میرے اوپر ہی چاہ رہے. سنا نہ کیا سمجھے بھی اس کا, تم کیا سمجھے کیا ہے کہ حضرت تو پریشان ہو کے آ گیا. بولے کیا ہے؟ بولا 2 دن پہلے اس کی تعبیر نہیں بول کر آیا تھا تم. اب تم اپنے اخلاق اپنا معیار سمجھ کر اب ہم پر ٹوکرا رکھنے کے لیے حضرت ویسا بولے مگر اپن تو نبھائیں گے بول کے. ہم بولنے کے بعد میں تم کو کیا ہمدردی ہے کہ کسی مرید اور کسی خلیفہ کو تم نبھائیں؟ ہمارے بول دینے کے بعد میں تم کون ہوتے ہیں اس کو نبھانے والے؟ نظام کے بارے میں تو تم دشمن ہوں گے اگر ہمارے بول دینے کے بعد میں اگر اس کو نبھا رہے ہوں گے تو. نہیں بولا سمجھ میں نہیں آیا, 2 دن پہلے تو بولا تھا میں آپ کو. ارے ہاں حضرت, بولا جو 2 دکھ رہے وہ نہیں ہے, تیسرا بھی ایک ہے جو چھوٹا ہے, اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ تم کو تو پریشانی کرتے رہیں گے. اب ان کو بولو کہ نہ کو بات آگے کی. حاجی شاہی صاحب کتوں کو جائیے وہ تو یہ بولی نہیں سمجھتے, بلکہ ان کو تو بولی ہڑ. ہم بولا تھا کہ آنا کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بھائی, پہلے جاؤ حضرت کے پاس سے, وہاں سے کلیریفیکیشن کراؤ, اس کے بعد مجلسوں میں آؤ. تم تو ہڑ کی وہاں ضرورت ہے, تم بڑے معتبر خاندان کے ڈوبے نا جی حماقت میں. حضرت کو بد اخلاق سمجھ لے کہ ہم کیسا بولنا ان کو. شاہی صاحب لکھنؤ کے نواب ہیں نا, ویسا نہیں بول سکتے نا, مونو بول تو بول لیتے کچھ بھی مجلسوں میں. بولا کہ ان کو ضرورت ہے ہڑ کی. اگر ہڑ بولنا نہیں ہے, ہم جو بولے جیسا بولو بول کے ویسا بولنا نہیں ہے تو بھگتتے رہو. اب تو پیچھے لگے ہوئے ہیں کتے, اب کاٹے بھی تو کھاؤ, کاٹ کے کھاتے تم کو ٹکڑے بنا کے مست, اور بلا لیتے 2-4 کو. تو پھر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کنیکٹڈ ہونے کی علامت ہے کہ پہلے تو تم کو تمہارے خوابوں کے اندر چاہیے 2 دن ہم پہلے بول کر جانا, اس کے بعد میں ان کے سامنے وہ چیز کا آ جانا. تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ خانقاہ محمدی کا نظام یا پیر کا نظام ہی کنیکٹڈ نہیں ہے, بلکہ ہر مرید غوث و خواجہ کی چوکھٹ سے کنیکٹڈ ہے. وہ پہلے تو مجلسوں میں بولنے لگوا دیتے ہیں, نہیں اس سے پہلے تو ان کو خود احساس کروا دیتے ہیں خواب کے ذریعے سے یا احساس کے ذریعے سے. کوئی ایک دوسرا پیر بھائی مل گیا, کوئی بات کرا, بات کرتے ہی وہی ٹاپک جو اس کے دماغ خراب ہو رہا تھا نا, وہی بول کر وہ ارے حضرت تو حضرت, مگر وہ خلیفہ بھائی بھی بات کرا تو میں انہوں بھی وہی بات بولے, اور وہ پیر بھائی ملا تو انہوں بھی وہی بات بولے. تو یہ کیا ہے نا, وہ بھائی نہیں بولتا, وہ خلیفہ بھائی وہ پیر بھائی نہیں بولتا, وہ ان کی زبان سے میرے غوث و خواجہ کا نظام بولتا ہے, حق کا نظام بولتا ہے. وہ پتھروں سے بولنے لگوا لیتے ہیں, مگر یہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. لائٹ لے لو, لائٹ والا یا فائٹ کھاتا ہے اس نظام کے اندر میں. جو لائٹ لے اس نظام کو وہ فائٹ کھانے والا ہے, گڑھے میں گرنے والا ہے. یاد رکھ لو, یہاں کے نظام کو حق کی بنیادوں پر حق کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے تو کس طریقے سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں پھر مذاکروں میں آپس کی بات چیتوں کے اندر یہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا اسٹیج آتا ہے کہ وہاں پر میرے آقاؤں کا کرم اس مرید کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پھر بشارتوں کے اندر میں ایسی کوئی بات بتا دیتی. کیوں؟ معلوم ہے کہ کوئی بشارت ہوئی تو جا کے حضرت کو سنائے گا, تو اس میں کتنے بشارت سناتے رہتا, یہ بچہ بھی, وہ بچہ بھی, اور بھی لوگ. اس کے اندر میں وہاں پر ٹھیک ہے, جو انتظام کرنا ہے کر دیتے, ضرورت ہے, نہیں تو تھوڑا کچھ اشارہ کرنا ہے تو کر دیتے. زیادہ صدمہ کیوں دینا جی؟
عقل مند ڈاکٹر علاج کرتا نا جی، خالی مریض کو پریشان نہیں کرتا. ارے وہ کچھ بولتا نہیں جائے تو کچھ نہیں بول کے پریشان کرا تھا تیرا. ارے بابا بخار کم نہیں ہوتی، بی پی بڑھ جاتا تیرا، تیرے کیا ضرورت ہے وہ سننے کی؟ ارے حضرت بولے ہو تو خالی سنتے رہتے، خالی سنانا کیا مطلب، کرنا کو سنا، ہمارا میرے کیا کرنا ہے؟ بی پی بڑھا لے، تجھے ہارٹ اٹیک آ جاتے. بولو بول کے میں بول رہا ہوں، یا میں میری تعریف کرو بول کے بول رہا ہوں میرے سامنے. اب مرید کا کام کیا ہے کہ کوئی بشارت اس طرح رکھ دے سامنے. اب متمنی ہے حضرت اس کا کیا مطلب ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تو بزرگوں کی طرف سے تو پھر بشارتیں بتائی جاتی ہیں بشارتوں کو. اب ایسی ہوئے بشارت ہے تو حضرت کے سامنے بولے تو خیر میرا مریدہ تو یہ نہیں ہے، میں کیونکہ چکر میں ڈالتا ہی نہیں ہوں. اگر کسی معاملات کے اندر میں کچھ اس بشارت کے مطابق میں ان کو کچھ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ریاضتیں، جس میں پڑھائیاں پڑھانا پڑتا ہے، جس میں ان کی جان بھی خرچ کروانی پڑتی ہے، ان کا مال بھی خرچ کروانا پڑتا ہے. کیوں کہ جو چیز مال سے ہوتی ہے، مال جو چیز سے جان، تو اس لیے میں تو وہاں پر بزرگوں کے معاملات میں بچا، یہ میرے سے نہیں ہوتا. اب کسی کے معاملے کے اندر میں بات آ گئی، اب اس کے لیے اس کا مال اب تو بول دیتے مال آج میں خرچ کرواؤں گا تو پھر میرے سر پہ ڈوگا، تمہارا نظام ہے تم کروا لو. اس لیے جہاں پر بزرگوں کے معاملات کے اندر مال خرچ کرانے کی تو ڈائریکٹ ان کے پاس میں بیٹا بڑا مونڈی ہے، معلوم ہے نا تاجر ہو گیا آپ کو، راجن شاہ ولی کو. آقاؤں کا ذرا زیادہ چاہیدہ بھی ہونا، بڑی ہمت کے ساتھ میں آگے بیٹھا ہوا ہوں جو پوری دنیا میں اسٹیج کے اوپر اس واسطے نبھاتے بھی ہیں. وہ میرے آقاؤں کا کرم ہے، وہ اپنے پیر کی خاک کو نبھا رہے ہیں، میرے آقاؤں کا کرم ہے. خدا کی قسم بھی اموالکم وانفسکم قانون خدا ہے، قرآن کا حکم ہے. تو یہاں کے نظاموں کے اندر بھی جہاں پر جان ہے وہیں پر مال ہے. اس لیے جو مال کا زیادہ ہوتا ہے نا، پجاری پنڈت، تو پہلے تو جان کو اس لائن میں چلانے سے پہلے زیادہ اس کے مال کو لٹوا دیتے ہیں. فقیر بن کے رہا تو یہاں کچھ میں رستہ پکڑ. راہ طریقت کے اندر بھی یہ نظام، پہلے اگر وہ مال کا پنڈت ہے تو اس نے تو پہلے مال کا وہ ہے نا اندر محبت، اس کو ختم کرانے کے لیے جو کچھ بھی ہے لا 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 اتنا لا. وہ ہر ایک کو نہیں لا بولتے، بٹ جس کو بنانا ہے اس کو لا بولتے. نہیں تو نہ کو بیٹا انہیں بدگمان ہو رہا تو اس کو اس کے راستے پہ چھوڑ دیتے. وہ تو لگا چکو، آتے جا کھاتے جا جاتے جائے، نہ کو لگا نہ کو یہاں پر. اگر کوئی اہل حق اس کو یا بزرگوں کی بشارتوں کے اندر کچھ لگانے کے لیے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بزرگوں کی نگاہ میں وہ قابل قبول ہوا ہے، اس لیے اس کو اپنا بنانے کے لیے اس کو موقع دے رہے ہیں. تو یہ معاملات آتے ہیں تو ہم تو بزرگوں کو بول دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹینشن ادھر نہ کو، سرکار ادھر ہی ان کے حوالے کر دیا. تو پھر وہ لوگ کیسے نظام بناتے ہیں؟ آگے خود کہتے ہیں میرے بچوں کے اندر میں تاج الاولیاء ہو یا اوپر کے بزرگوں کا نظام ہو کہ انہوں نے کروایا کہ تم کو خانقاہ میں یہ کرنا ہے، تم کو یہ مجلس میں نامنیٹ کر کے بعض اوقات تو یہاں کی مجلسوں کے اندر میں یہ پکوان کرنا ہے، یہ پکوان نہیں کرنا، یہ تک بتایا. ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ مشورے آقاؤں کے پاس میں ان کی طرف سے نظام ہوتا ہے. تو یہ اچھا ہے نا جی. قیامت تک اس خانقاہ کا نظام خدا کی قسم غوث و خواجہ کے کرم کے صدقے میں ایسا ہی چلے گا. اپنے دماغوں کو اپنے بالوں کو یہاں پر اب جن کو چاہتے ہیں وہ لوگ خود کتنا خوش نصیب ہوگا. اس اتنی حقیقت والے نظاموں کے معاملات کے اندر میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی نظاموں کے بارے میں بدگمان ہوگا یا پھر نظاموں کو لے کر چلنے والے تمہارا ہاتھ جن کے ہاتھوں میں ان کی ذات کے ساتھ میں بدگمان ہوگا، تو سب سے پہلے تو وہاں سے نسبت ختم ہو جائے گی. یا اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ نظام ہے، اور یہ نظام کے ذریعے سے بات یہی ہے کہ حق کی چوکھٹوں تک پہنچنے کا ایک آسان نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو رات کو نظاموں کو لائٹ لینے کے مر سے محفوظ فرمائے. اب لوگ کہتے ہیں ارے آج کی مجلس میں تو ہمارے خلاف بیان ہو گیا اور یہ چھو گیا، وہ تو جمعہ میں بیان ہمارے خلاف ہو گیا، وہ مجلس میں تو ہمارے کچھ بولتی ہے اور ہم کو ذلیل بناتی ہے اور ہم کو گالیاں دے دی ہے. حوی شائستہ، ارے بابا وہ میری مجبوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بزرگوں کی طرف سے بشارت ہوتی ہے یا پیر بھائیوں کی طرف سے یا پیر بھائیوں کے آپس کے اندر مذاکروں میں وہ بات کو لا دیا جاتا ہے. اگر بشارت کو بھی ہم کو نہیں سنایا اپنی جگہ گٹ نکل کے رہ گیا کہ کچھ تو بھی بولے تو پھر حضرت کیا نظروں سے گرا دیتے کہ بے پردہ ہو پہلے پیر کے سامنے، بے پردہ ہو پیر کے سامنے، اس کے بعد میں پھر تجھے کپڑے پہنائے گا وہ. اب تو خود کپڑے مروسنا تو پھر کیا ضرورت ہے کپڑے پہنانے کی. ایسے بچے بھی ہیں
تو یہ بات یا تو خلیفہ بھائی اور مریدوں کے ساتھ آپس میں باتوں کے اندر میں، اب تمہارے شاہد پہ کہ انجم کی باتیں نہیں ہوتی، کتنی باتوں کے اندر میں یہ بات ہوئی تھی، حضرت یہ بات بول دی، وہ اشارہ ہو گیا جی، اور یہ بشارت میں نظر آئی تھی، آپس میں مذاکرے کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ ہوتا ہے پھر وہ مرید آ کر ہمارے سامنے خواب کو بشارت کو سناتا ہے، تو پھر ہم کو ضروری ہوتا ہے، تو پھر 95% میں ریجیکٹ اور ریفیوز کرتا ہوں، 5% جہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہاں پر اس کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دے دیتا ہوں کہ یہ خواب کی، یہ بشارت کی یہ وجہ ہے، سمجھ جا تو یہ کر لے، وہ 5% میں۔ اس کے بعد میں اگر وہ آپشن کے اندر بھی وہ اگر سیٹ نہیں ہوا تو پھر آخر جا کر راست میرے مولا علی اور پنجتن پاک غوث و خواجہ اس مغرب کے بعد کی مجلس کے اندر میں جو خطرات حد سے زیادہ نظام کے لیے پیدا ہونے والے ہیں ان چیزوں کو یہاں پر خلاصہ کروا دیتے ہیں۔ یہ خطرات سمجھ رہے تعلیمات کی حقیقت؟ یا پھر یہ کہ بسم اللہ بھی شکایت کر دیے ہوں گے تو پھر اس واسطے حضرت کو ایسا بول دیے ہوں گے، یا سلیم بھائی وہ فون پہ بول دیے تو حضرت وہ چشتیہ رومال کے بارے میں ویسا بول دیے۔ یہ ان چکروں میں مت پڑو، ان خطرات میں مت پڑو، بلکہ یہاں کے معاملات میں وہ ہوتے راست تم کو انسٹرکشن دیا جائے گا بشارت میں۔ وہ نہیں ہوا تو پیر بھائی یا خلیفہ بھائی تم کو بول دیں گے، وہ بھی اگر نہیں ہوا اس پر بھی اگر تم نہیں سمجھ پائے تو آخر میں ان محفلوں کے اندر میں یہ جو تعلیمات کی مجلس ہوتی ہے اس میں بالکل کھلی کتاب کی طرح سے وہ ساری چیزوں کو لا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بتاؤ روزانہ کی اپنی تربیت کے لیے یہ تعلیمات کی مجلس کا سننا اور سنانا، نیند نہ آئے جب تک نہ سن لے، بلکہ نیند اس وقت تک نہ، اس کا حق یہ ہے کہ ہم ڈبل نہ سن لے اس کو۔ اب یہاں پر سننے میں تو نوبت یہ میں لکھنے میں رہتا ہوں، میں سنتا نہیں بولتا، اب تو یہ فون بڑا بیتاب کے اوپر، مگر سنتے کتنے بار؟ اس لیے تعلیمات ہے یہ انسٹرکشن میں خطرات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ خطرات ہوتے ہیں کہ ان خطرات سے بچنے کے لیے، وائرس سے بچنے کے لیے ماسک لگاتے کہ نہیں؟ تو یہ تعلیمات تمہارے لیے ماسک سے نہیں ہے، تو ہمارو پھر کیا کرنا ہے؟ تعلیمات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، حضرت کل کی نہیں سنا، پرسوں کی سنا تھا، پرسوں کی سنا تھا، آج کی نہیں سنا، جاؤ کھیل کھلاتے رہو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ خطرات میں خود پڑیں گے اور خطرات کے اندر میں ایسے خطرات کا شکار بنیں گے کہ پھر تمہارا مرض لا علاج ہو جائے گا، اور لا علاج ہو کر میرے آقاؤں نے تو مجھے اتنا بے فکر کر رکھا ہے کہ مجھے ان کے رخ کو پلٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود اس کے رخ کو مڑوا دیں گے ادھر کہ نہ کچھ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس لیے میرے بچوں یہ تعلیمات کی مجلسوں کی اہمیت کو، یہ تعلیمات کی مجلس سے آخری انسٹرکشن کھلی کتاب کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ان تعلیمات کو بھی اگر کوئی اور رخ سے سوچ کر لائٹ لے لو، حضرت بولتے رہتے اگر سمجھ لیے تو بس اپنے لیے فیصلہ کر لو کہ خطرہ ہی تیری تقدیر ہے، خطرے والا ہے، تجھے خطرے میں ڈالا جائے گا پھر، کیونکہ اظہار ہو چکا ہے، کھل کر بول رہا جب بشارت کو نہیں سمجھا اور تجھے تیرے پیر بھائی اور خلیفہ بھائیوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا، اس سے نہیں سمجھا، وہ باتوں کو سامنے لایا گیا وہ بھی نہیں، اگر وہ تفصیلات اگر بولتے بیٹھو تو گھنٹوں گزر جائیں گے۔ اتنا کرم ہے میرے آقاؤں پر، بزرگوں کا، ایک ایک مرید اور ایک ایک مریدہ کے اوپر کہ راست وہ ان کو وہ باتیں ہونے سے پہلے ہونے کے بعد ان کے علم میں لا دیتے ہیں، بشارتوں میں لا دیتے ہیں۔ یہ کیا کم کرم کی بات ہے؟ یہ کرم کی بات نہیں ہے یہ۔ اچھا چلو پیر کے اوپر ہو رہا ہوں گا، نہیں، پیر پر نہیں، ہر مرید کے ساتھ میں ہے یہ۔ اب اس مرید کو اپنے آپ کو کتنا سنبھال کے رکھنا چاہیے، سنبھال کر رکھنا۔ اور بابا جو چوکھٹ ہے اور جو گھر کا چھت ہے، کچھ بھی کر کہیں پر تھک کر آ، مگر اس چھت کے نیچے تو صحیح رہے، چھت کو تو صحیح رکھ لے۔ اگر چھت ہی کو کھود دیا، اگر نظامی ہی کو کھودنے کے چکر میں ہے اور پیر ہی کے بارے میں بدگمان ہونے کے چکر میں، تو سر کے اوپر کا چھت ہی تو کھود رہا ہے، ہٹا دے رہا ہے، رہے دھوپ میں تیری تقدیریں کیا کریں گے؟ اس کو ضرورت ہے پھر۔ اس لیے تعلیمات کے اندر میں جو بات آتی ہے نا، یہ تعلیمات کی باتیں آخری انسٹریشن، آخری وارننگ ہوتی ہے مریدین کے لیے۔ ان باتوں کو بھی اگر لائٹ لو تو اس کے بعد میں لا علاج مرض میں مبتلا ہے، اب کوئی تمہارا علاج نہیں ہے۔ وہ باتیں اتنی کھل کر نہ کوئی خلیفہ کہہ سکتا ہے نہ کوئی پیر کر سکتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے کہ بتاؤ؟ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی اب سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب آ رہی ہے بھی تو لائٹ لے لو، تو بابا تو اس درجے پر ہے کہ پھر تجھے اب سب کچھ ہو چکا ہے، اب تیری تقدیر میں گمراہیت ہے، تیری تقدیر کے اندر محرومی ہے،
تیری تقدیر خود بربادی کو لکھی ہوئی ہے، اب جا تجھے برباد کر دیا جائے گا، اب تیرا پیر بھی نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ چھت کو تو سنبھال لے کے تھک کر آئے گا تو چھت میں، اب چھت ہی کو اگر بدنصیبی سے کھود دیا اور گرا دیا، چھت ہی نہ رہے تو پھر چھت کہاں چھپائے گا تجھے؟ اس لیے میرے بچوں ان تعلیمات کی مجلسوں کو معمولی مت سمجھو، یہ تعلیمات کی مجلس سے آخری سگنل ہوتا ہے، آخری انسٹرکشن ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے ہر ایک مرید ایک ایک بار نہیں 2 بار سنے۔ آج ہمارے یونس کو بولے تھے کہ وہ چشتیہ رومان کے سلسلے کی مجلس تو یوٹیوب کے اوپر ڈالے، لیکن اس کے اوپر وہ عنوان لکھنا شاید وہ بچہ بھول گیا تھا۔ بولا کیوں؟ بریانی کچی ہو رہی ہے، وہ عنوان کیوں نہیں آیا اس کے اوپر؟ کیا غصہ آیا اس مجلس کو سننے کے بعد میں؟ ہم خوب ڈانٹے یونس کو۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہماری نظر نظام کے لیے ہے، ہم جواب دے تمہارے نہیں ہیں، تمہارے غلام نہیں ہیں، تمہارے باپ کے 10 روپے لیے ہوئے نہیں ہیں، کسی کے ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا نہیں ہے، ہم کسی پیر کے لاگندار نہیں ہیں، لیکن ہم کو جواب دینا ہے اپنے آقاؤں کو، اور ان آقاؤں کے جواب کے سامنے ہم کسی کی رعایت بھی نہیں کرتے، کوئی ہمارا نہیں ہے، ہمارے سر کے اوپر کے آقا ہمارے سب کچھ ہے، ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو رسوا نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے کسی کی رعایت بھی نہیں کر سکتے۔ ہوگا تو مرید اپنی جگہ، ہوگا تو خلیفہ اپنی جگہ، ہوگا تو پیر اپنی جگہ، ہم کو تو مطلب نہیں ہے، ہم کو تو اپنے آقاؤں سے مطلب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب اس نظام کو اس درجے کے اندر میں لے کر حقائق کے ساتھ میں میرے آقاؤں کے سنبھالنے کا نظام چل رہا ہے تو میری ناقدری نہیں ہوگی کہ میں اس کو اپنی دکان سمجھوں۔ یہ دکان نہیں ہے، حق تک پہنچنے کا ایک حق کا نظام ہے، بحق لا الہ الا اللہ۔